السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ابھی بھی دبئی کے اندر ہی میں موجود ہوں اور یہاں سے ہی آپ سے مخاطب ہوں۔ خبروں کا سلسلہ جو ہے اس کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں۔ بڑا آج ایک انٹرسٹنگ ٹاپک سامنے آیا ہے اور ایک نئی ریومر جناب سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہوئی ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کہ جناب ملک ریاض صاحب نے کیا صحافیوں کے اندر پلاٹ بانٹے ہیں یا نہیں بانٹے۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کی ہم نے تھوڑی سی چھان بین کی ہے، یہ معاملہ ہے کیا، اس کی ڈیٹیلز بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ذرا اینڈ تک یہ ویڈیوز جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن سب سے پہلے ذرا ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ روس سے درآمد کیے جانے والے خام تیل کی پہلی کھیپ جو ہے وہ کراچی کی بندرگاہ کے اوپر پہنچ گئی ہے، اور روس سے آئے جہاز پیور پوائنٹ سے خام تیل نکالنے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ جہاز سے روسی خام تیل منتقلی کل مکمل ہو جائے گی، اور روس سے خام تیل کی 50,000 ٹن کی دوسری کھیپ بھی ایک ہفتے میں کراچی پہنچے گی۔ روسی خام تیل آزمائشی بنیادوں پر پاکستانی ریفائنری میں جو ہے وہ ریفائن کیا جائے گا۔ اب ویسے تو شاید آپ کے لیے اتنی امپورٹنٹ بات نہ ہو، لیکن اس کا ایک اینگل بڑا انٹرسٹنگ ہے ساری چیز کا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب بار بار کہا کرتے تھے نا کہ جناب یہ تو امریکی حکومت ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اور یہ جناب ہم تو روس سے یہ کرنے لگے تھے وہ کرنے لگے تھے، اور یہ تب تک روس سے نہیں لیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ سارے بیانات جناب کے دیے ہیں کہ جناب یہ تب تک روس سے یہ تیل نہیں لیں گے، اور کیونکہ یہ امریکی غلام ہے اور امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ روس کے ساتھ ٹریڈ کریں۔ ختم ہو گیا، وہ بھی سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ ساری جو ہے وہ گیدڑ پھپکیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھی، جھوٹ تھا سارا کا سارا۔ آ گیا نا روس کا تیل، کس طرح آ گیا یہاں پہ؟ اب آ ہی گیا نا۔ کیا فائدہ ہوا اتنا کچھ کرنے کا؟ آپ نے بلا وجہ پاکستان کی فارن پالیسی کو جتنا ڈینٹ کر سکتے تھے آپ نے وہ بھی کر دیا، اور صرف اپنی پالیٹکس کی خاطر عجیب بیٹھ کے کہانیاں بناتے رہے کہ جی یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے روس کا تیل نہیں آ رہا۔ آ گیا روس کا تیل بھی، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ تو اسی لیے میں کہنا نہیں چاہتا کبھی کسی کے بارے میں، لیکن اپنی پالیٹکس کی خاطر نا ملک کے انٹرسٹ کا بیڑا غرق مت کیا کریں پلیز۔ یہ بلا وجہ کی کہانی آپ کو بھی پتہ ہے، خان صاحب کو پتہ ہے اچھی طرح اس بات کا کہ انہوں نے جو بھی اس قسم کی باتیں کی تھیں اس میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بس اپنا سودا بیچنا تھا، وہ انہوں نے بیچ دیا بیٹھ کے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ سمندری طوفان جو ہے وہ ہائپر جوائے وہ مزید جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے، جس کا جمعرات 15 جون تک کیٹی بندر، ٹھٹا اور بھاتی گجرات سے ٹکرانے کا امکان ہے۔ اس کا جو روٹ ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے، اور اب اس کا فاصلہ کراچی سے 600 اور ٹھٹا سے 580 کلومیٹر جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیجئے، اگر میں ڈسٹنس کے لحاظ سے تقریباً اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کراچی سے لے کے سندھ کی جو باؤنڈری ہے جتنی، جہاں سے پنجاب شروع ہوتا ہے، تقریباً ایک صوبے کا ڈسٹنس جو ہے نا وہ تقریباً اتنا ڈسٹنس ہی اپروکسیمیٹلی بنتا ہے۔ اتنے ڈسٹنس سے ہے اس وقت یہ جو طوفان ہے یہ پاکستان کی حدود سے جو ہے وہ تقریباً اس وقت اتنا دور ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ ٹویٹ ہے جو آج اس وقت بڑی ڈسکس ہو رہی ہے وہ ہے جہانگیر خان ترین صاحب کی۔ انہوں نے جناب اپنی استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداروں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے۔ اب اس میں بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے۔ ایک تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئی ایم پلیز ٹو اناؤنس علیم خان ایز پریزیڈنٹ آف استحکام پاکستان پارٹی، عامر محمود کیانی ایز سیکرٹری جنرل، اون چودھری ایز ایڈیشنل سیکرٹری جنرل اینڈ اسپوکس پرسن آف دا پارٹی ایز ویل ایز آف دا پیٹرن ان چیف، مور اناؤنسمنٹس ٹو فالو انشاءاللہ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اپنے علیم خان صاحب کو جو ہے وہ صدر اناؤنس کیا ہے، عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل اور اون چودھری کو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل، اور ساتھ ساتھ اسپوکسمین بھی جو ہے وہ پارٹی کا، اور پیٹرن ان چیف یعنی کہ اپنا یعنی کہ جہانگیر ترین صاحب کے اسپوکس پرسن جو ہے وہ اون چودھری صاحب ہوں گے۔ اب اس میں نا 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو علیم خان صاحب کے حوالے سے ذرا سب سے پہلے بات کریں۔ علیم خان صاحب کو سما میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور کیونکہ میرے جوائن کرنے کی ایک بہت بڑی ریزن سما میں اس وقت یہ تھی کہ اس وقت علیم خان صاحب نے آج سے تقریباً 1 سال پہلے یہ اعلان کر دیا تھا، جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کی تھی تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی میرا اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ چیز اناؤنس کی تھی، اور 1 سال کے بعد اب یہ کوئنسیڈنس سمجھیے یا کچھ بھی سمجھیے، جب میں نے سما کو چھوڑا تو تب علیم خان صاحب نے جو ہے یہ اپنا یہ فیصلہ جو ہے یہ تبدیل کر لیا ہے، اور اب دوبارہ سے سیاست کے اندر وہ ایکٹیو ہوں گے۔ اوبویسلی اب وہ ایک سیاسی جماعت کے پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، تو علیم خان صاحب کا جو ہے یہ سال کے بعد جو ہے وہ ایک ریٹرن ہوا ہے، اگر ہم ایکٹیو پالیٹکس کی بات کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے اب تو اناؤنسمنٹ بھی فارملی ہو چکی ہے۔ ویسے تو جہانگیر خان ترین کا یہ جو پورا گروپ تھا، اس کا سب سے پہلا جو عشائیہ تھا وہ علیم خان صاحب کے گھر کے اوپر ہی ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب پہلے یہ خبریں آئی تھی کہ سیکرٹری جنرل کا جو عہدہ ہے اس کے بارے میں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں آئی، تو شاید پرویز خٹک صاحب کو جو ہے یہ عہدہ دیا جائے گا، لیکن پرویز خٹک صاحب نے
باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ جی میں کسی جماعت میں نہیں جا رہا اور نہ میرا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ ہوا ہے اور نہ میری کوئی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے آؤٹ رائٹلی ڈینائی کر دیا. اس ڈینائل کے بعد جو ہے وہ یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے کہ عامر کیانی صاحب کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا. اور اون چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی جہانگیر ترین کے بہت قریب رہے ہیں. بلکہ یہ جو حمزہ شہباز کو الیکٹ کرنے کا معاملہ تھا اور اس سے پہلے کہ کافی مہینے پہلے سے ہی اون چودھری صاحب پی ٹی آئی سے کافی دور ہو چکے ہوئے تھے اور ان کو تو ایک قسم کا جب 2018 کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے بعد جسے کہتے ہیں نا کھڈے لائن لگانا, تو کھڈے لائن لگا کے جو ہے ان کو پنجاب میں بھیج دیا گیا تھا اور اس وقت بھی ان کو بالکل سائڈ لائن کیا گیا تھا. ایون دو وہ سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر ہی بیٹھتے تھے, ان کا دفتر ان کا وہاں پہ دیا ہوا تھا, لیکن ان کا اس وقت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور کرتے کرتے آہستہ آہستہ جو ہے اون چودھری صاحب عمران خان صاحب سے بہت دور ہو گئے اور بہت سے لوگوں نے آ کے ان کو ریپلیس کر کے ان کی جگہ بھی لے لی تھی, جس میں شہباز گل جو ہے وہ پہلے چیف آف سٹاف بنے. اس کے بعد شبلی فراز, جب شہباز گل اریسٹ ہوئے تو شبلی فراز صاحب جو ہے وہ چیف آف سٹاف بنے. تو اون چودھری صاحب کی راہیں پی ٹی آئی سے بہت زیادہ جدا ہو چکی تھیں اور یہ جس طرح وہاں سے دور ہو رہے تھے وہیں پہ جہانگیر ترین کے جو ہے اور قریب آنا شروع ہو گئے تھے. اور الٹیمیٹلی اب جو ہے ان کو یہ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے اور اسپوکس مین بھی جو ہے وہ پارٹی کا بنایا گیا ہے. ایون دو اون چودھری صاحب نے الیکشن نہیں لڑا ہوا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ان کے بھائی نے الیکشن لڑا ہے لیکن انہوں نے الیکشن نہیں لڑا ہے, لیکن اس کے باوجود ان کو یہ پورٹ فولیو جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے جی مور اناؤنسمنٹ ٹو فالو انشاءاللہ. اس کا مطلب ابھی اور بھی سلاٹس ہیں جو ابھی فل اپ کرنے ہیں. اس میں جو چند سلاٹس میں دیکھ رہا ہوں جو ابھی خالی ہیں, اگر آپ اس کا ایک منٹ کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ کمپیریزن کریں تو چیئرمین کا سلاٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا کہ وہ کون ہوگا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں خود پیٹرن ان چیف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ الیکشن لڑ نہیں سکتے کیونکہ نااہل ہیں. اگر یہ نااہلی ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ بطور چیئرمین جو ہے پارٹی کی ذمہ داریاں جو ہے وہ سنبھالیں گے, لیکن ابھی تک یہ ایسا ہو نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ مطلب اگر وائس چیئرمین کا ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا کہ وائس چیئرمین کون ہے, لیکن پریزیڈنٹ اور سیکرٹری جنرل یہ بڑے دو اہم عہدے ہوتے ہیں, اس کی اناؤنسمنٹس ہو گئی ہیں. یہ چیز ایک اور بات بھی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ شاید اب کوئی مزید بڑے نام نہ آ سکے. بڑے نام سے مراد کیونکہ بڑے نام آتے ہیں تو بڑے ناموں کو بڑے عہدے دیے جاتے ہیں, تو شاید انہوں نے انتظار کیا کہ فلاں بندہ آ جائے, لیکن اب جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ان انڈکشنز کا, کسی بڑے نام کی انڈکشنز کا جو میعاد ہے وہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی اب یہ اناؤنسمنٹس جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں. تو دیکھتے ہیں مزید جو ہے اور کون کون سے نام سامنے آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اب برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اس قیام کے دوران برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے ان کی ملاقات رہے گی. جہانگیر ترین صاحب اپنا طبی معائنہ بھی کرائیں گے اور ایک ہفتے سے زائد برطانیہ میں قیام بھی کریں گے. آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ دبئی آ گئے ہیں اور وہ بھی علاج معالجے کے لیے جو ہے وہ دبئی آئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اس ساری ان دوروں کے پیچھے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے بھی چند خبریں ابھی میں آتا ہوں, میں ابھی ڈیٹیل سے ذرا ملک ریاض کے ان پلاٹس کے حوالے سے بھی ذرا میں بات کرتا ہوں. 9 مئی کے جی ایچ کیو حملے میں ملوث ایک اور شرپسند کی جناب شناخت ہو گئی ہے اور اس کی شناخت راجہ دانش وحید کے نام سے ہوئی ہے جو راول پنڈی کا رہائشی ہے. شرپسند دانش وحید لوگوں کو توڑ پھوڑ پر اکساتا رہا اور خود بھی ڈنڈوں سے جی ایچ کیو کا مونوگرام توڑ کر جی ایچ کیو میں داخل ہوا. شرپسند نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر شدید پتھراؤ بھی کیا اور پیٹرول بم پھینکنے میں بھی صف اول میں رہا تھا. یہ رپورٹ کیا گیا ہے, جنگ میں یہ خبر جو ہے اس شخص کے بارے میں آئی ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج احمد اعجاز بٹر نے خدیجہ شاہ, عالیہ حمزہ, صنم جاوید, طیبہ راجہ اور سبوئی انعام سمیت دیگر کی درخواست ضمانت پر سماعت کی. خدیجہ شاہ اور صنم جاوید کی درخواست ضمانت پر وکلاء نے دلائل مکمل کر لیا. عدالت نے دیگر خواتین کے وکلاء سے آئندہ سماعت پر دلائل طلب کر لیے ہیں. گرفتار خواتین نے عدالت سے استدعا کی کہ ہمیں مقدمے میں غلط ملوث کیا گیا, ضمانت پر رہائی دی جائے. عدالت نے ریمارک دیا کہ تمام خواتین کی درخواست ضمانت پر ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا. بعد ازاں عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 19 جون تک ملتوی کر دی. تو یہ جو خواتین پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن تھیں یا سپورٹرز تھیں, یہ ان کا معاملہ ابھی تک جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکا ہے اور وہ ابھی بھی جو ہیں وہ اندر ہی بند ہیں. اس کے علاوہ حسن ایوب صاحب جو ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا کہ جی عادل راجہ, یہ وہی عادل راجہ ہیں جو اس وقت یو کے اندر موجود ہیں, جن کا فیس بک کا اور یوٹیوب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا اور جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور موجودہ حکومت ہے اس پہ کافی نکتہ چینی کرتے ہیں. عمران خان صاحب کے بہت بڑے سپورٹر ہیں. وجاہت احس خان جو ایک جرنلسٹ ہیں امریکہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. شاہین سبھائی یہ بھی ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, اب پاکستان میں نہیں ہیں, یہ بھی باہر ہیں. اور سید حیدر رضا مہدی صاحب,
ان کے خلاف اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں دہشت گردی اور دیگر دفعات پر مشتمل مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ تو ان چاروں افراد کے حوالے سے ایک یہ بری خبر جو ہے سامنے آئی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کی 27 جون تک عبوری ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پولیس کو علیمہ خان کی گرفتاری سے روک دیا ہے اور عدالت نے علیمہ خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے جو ہے ایک یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا ایک خبر کے حوالے سے جو انصار عباسی صاحب نے آج اپنی ایک خبر نما کالم جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اس میں بلکہ ایک منٹ ذرا اس سے پہلے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کی ہمشیرہ اور بہنوئی کے خلاف جو ہے وہ اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے خریدنے پر فراڈ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ عظمیٰ خان صاحبہ، پہلے تو علیمہ خان کی بات ہو رہی تھی، اب عظمیٰ خان صاحبہ نے اربوں کی زمین کوڑیوں کے بھاؤ خریدی ہے، کہا گیا ہے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق ڈاکٹر عظمیٰ نے اربوں روپے کی زمین دھوکہ دہی سے صرف 13 کروڑ میں خریدی۔ ان کے خلاف ضلع لیا میں 5261 کنال اراضی غیر قانونی طور پر خریدنے کا الزام ہے۔ 5261 کنال، بہت بڑا رقبہ، یہ تو پوری ہاؤسنگ سوسائٹی تقریباً بن جاتی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑی بن جاتی ہے۔ تو یہ الزام جو ہے ان کو پتہ ہے، ابھی ذہن میں رکھیے گا یہ الزام ہے، یہ ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے، اور پاکستان کے اندر سیاسی بنیادوں پہ آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ کیسز بنتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے جی 9 مئی کے واقعات اور حالات کے بعد پی ٹی آئی کے پاس اپنی بحالی کے حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ پارٹی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور صرف انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پارٹی کے ایسے رہنما جنہوں نے اب تک پارٹی کو خیر بات نہیں کہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روپوش ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مائنس عمران خان کا مطلب مائنس پی ٹی آئی ہوگا۔ زوم پر ہونے والے ایسے ہی قابل بھروسہ رہنماؤں کے اجلاس میں عمران خان کو بتایا گیا کہ وہ -1 جیسے کسی بھی فارمولے کے آگے نہ جھکیں۔ اجلاس میں شریک پی ٹی آئی کے ایک ذریعے نے بتایا کہ نائب چیئرمین شاہ محمود قریشی زوم پر ہونے والے اس اجلاس کے شرکا میں شامل نہیں تھے۔ سب کو شامل کیا گیا، شاہ صاحب کو شامل نہیں کیا گیا۔ جب اس ذریعے نے پوچھا کہ اجلاس سے قریشی غائب کیوں تھے، تو انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اجلاس میں صرف نظریاتی رہنماؤں نے شرکت کی۔ تو یعنی وہ سمجھتے ہیں، جو بھی یہ ذریعہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ نظریاتی رہنما نہیں ہیں۔ اجلاس کے دوران متفقہ طور پر عمران خان سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھلے ہی پوری پارٹی کو مائنس کر دیا جائے، لیکن ہم مائنس عمران خان قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ان کے اور پی ٹی آئی کے سوا ملک کو موجودہ معاشی دلدل سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ان پر اعتماد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار میں آتے ہیں وہ اربوں ڈالروں کی سرمایہ کاری کو یقینی بنا سکیں گے۔ ایگزیکٹلی یہی وعدے 2018 سے پہلے بھی کیے تھے آپ نے کہ جناب اربوں روپے کا پیسہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پارٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے ساتھ اب تک کھڑے رہنے والے رہنماؤں کی تعریف کی اور پارٹی رہنماؤں سے کہا کہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی بھی ان کے ساتھ ہیں اور چٹان کی طرح جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہیں۔ اللہ کرے آپ کی جوڑی جو ہے وہ ہستی سلامت رہے، دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ جبکہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی میں نے عجیب باتیں سنی ہیں پچھلے 2 ہفتے کے اندر۔ آئی نارملی ڈونٹ کامنٹ آن دیٹ، کیونکہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ کسی کی آپ پرسنل لائف کے بارے میں جو ہے وہ کامنٹری کر رہے ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ چند صحافیوں نے جو ہے اس کے اوپر بھی ٹویٹس وغیرہ کی کہ جی سنا ہے علیحدگی ہو گئی ہے، اور سنا ہے انگوٹھی بھی جو پہنتے تھے وہ بھی اتار دی ہے۔ بہرحال اٹ آل ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی رانگ۔ اس کے بعد ایک اور آگے لکھتے ہیں جی پی ٹی آئی کے اندر ایک اور طلب جاگ رہی ہے کہ پارٹی کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ یہی بات ہفتے کو عمران خان نے یوٹیوب پر اپنے خطاب کے دوران بھی کہی، لیکن پارٹی رہنماؤں کو ایسا کوئی موقع نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطے نئے آرمی چیف کے تقرر کے بعد سے ختم ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان جو ایک طرف بے صبری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ 9 مئی کے واقعات میں جنرل عاصم منیر کو ہدف بنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی۔ واقعی یہ صحیح کہ لکھا ہے انصار عباسی صاحب نے کہ ایک جگہ جو ہے وہ ترلے کیے جا رہے ہیں کہ جی مجھ سے بات ہی کوئی نہیں کرتے، دوسری جگہ جو ہے وہ جب انٹرویوز دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی میری گرفتاری کے پیچھے اور ملک کے حالات خراب کرنے کے پیچھے جو ہے وہ موجودہ آرمی چیف ہے۔ یہ عمران خان صاحب اس قسم کے الزام بھی لگاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب نے ایکچولی عمران خان صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے، تو وہاں پہ انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو بھی کی۔ تو مطیع اللہ جان صاحب نے آج عمران خان صاحب سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھوں کی رونق نظر نہیں آ رہی، تو حیران ہو کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور کچھ سوچ کر بولے کہ وہ صبح 4 بجے سے اٹھا ہوں تو بس اس وجہ سے۔ خان صاحب سے جو ہے وہ مطیع اللہ جان صاحب ان کا انٹرویو کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم نہیں چلا پاؤ گے۔ تو جب یقین دلایا کہ چلا دوں گا تو بولے تو پھر وہ ڈالا آ جائے گا۔ تو جس پر میں نے کہا کہ مطلب مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ اب کی بار الزام آپ پر نہیں ہوگا، مگر پھر بھی خان صاحب جو ہے مطیع اللہ جان کو انٹرویو دینے کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ بھی ہوئی ہے۔
اچھا جی، اب آ جائیں ذرا ملک ریاض صاحب کے حوالے سے. میں صبح سے میں ایک نیا ڈھنڈورا دیکھ رہا ہوں، ایک نئی کیمپین میں دیکھ رہا ہوں. اس کے اندر جناب ایک یہ خاتون ہے سیمی راجہ، انہوں نے کل رات 11:30 بجے ایک ٹویٹ کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض نے دھماکہ کر دیا. ملک ریاض سے جو صحافی پیسے لیتے رہے اس نے ان کی خفیہ ویڈیو بنا رکھی تھی، اور آج جب دوبارہ بلیک میل کرنے لگے تو اس نے ویڈیو جاری کر دی جس میں مختلف وقت پر مختلف لوگ ان سے اس سے پیسوں کے بھرے بیگ لے رہے ہیں اور اسے یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کے کیس ختم کروا دیں گے. ملک ریاض کے حمام میں نہانے والے خوش نصیب صحافیوں کے نام و تفصیلات درج ذیل ہیں، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے صحافیوں کی چند نام اور ڈیٹیلز کچھ لکھی ہوئی ہیں. سیف اوان ہے جناب، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے لکھا جی ملک ریاض کی جانب سے ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں ان سے کروڑوں روپے نقدی اور قیمتی پلاٹس لینے والے صحافیوں کے نام ہیں. ان میں حامد میر، سہیل بڑائچ، سمیع ابراہیم، حسن نثار، ڈاکٹر شاہد مسور، آسمہ شرازی، مہر بخاری، ثنا بچہ، مظہر عباس، آفتاب اقبال، ماروی سرمد، اقرار الحسن، وسیم بادامی شامل ہیں. یہ انہوں نے بس اس طرح کر کے یہ ٹویٹ کر دی. اچھا، اب اس کے اوپر دو لوگوں نے جو ہے وہ جواب دیے، آسمہ شرازی صاحبہ نے اور حامد میر صاحب نے. آسمہ شرازی صاحبہ نے ٹویٹ کیا، مجھ سمیت مظہر عباس صاحب، ابصار عالم اور عرش شریف مرحوم بھی عدالت پہنچے جہاں ملک ریاض نے لکھ کر دیا کہ یہ سب غلط اور بے بنیاد الزامات ہیں اور میں نے بھی کوئی زمین نہیں. ہر 6 ماہ بعد یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جھوٹ اور بہتان لگانے والوں کو اللہ سمجھے. حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا، ملک ریاض سپریم کورٹ میں تحریری بیان میں آپ کے دعوے کی تردید کر چکا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی یہی بیان جاری کر چکا ہے. عمران خان کو زمین دینے والوں سے میں نے کوئی زمین نہیں لی. اچھا، اب یہ سب کچھ بیسکلی یہ کیوں یہ سلسلہ جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ کہ جی صحافی جو ہیں انہوں نے بھی ملک ریاض سے جو ہے وہ زمین لی ہوئی ہے، پلاٹس لیے ہوئے، نقدی لیا ہوا ہے، مطلب لفافہ لیا ہوا ہے، چلیں اس کو آسان الفاظ میں بات کہہ دیتے ہیں. تو بھائی اس کی ریزن سمپل ہے، اور وہ ریزن یہ ہے، یہ زیادہ تر جو ہے یہ پرو پی ٹی آئی اکاؤنٹس کی طرف سے اس قسم کا نیریٹو جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر جو ہے وہ ڈائریکٹلی عمران خان صاحب کا اور ملک ریاض کا لنک ہے، اور یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، مطلب یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ ہاں جی یہ ہوا ہے. عمران خان صاحب خود بھی مانتے ہیں کہ ہاں جی ملک ریاض سے زمین لی گئی ہے. البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹرسٹ کی زمین ہے، اس سے مجھے فائدہ کوئی نہیں ہے، اور میں نے جو ہے وہ صرف ایک نیک کام کی خاطر جو ہے وہ یہ ملک ریاض سے میں نے زمین لی ہے. لیکن لی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا، مطلب یہ تو سب پارٹیز یہ بات مانتی ہیں کہ لی ہے. جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی القادر کی بیسکلی جو زمین لی گئی تھی وہ جو 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض صاحب کے جو کلیئر کروا کے سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈلوا دیے گئے تھے، یہ بیسکلی اس کھاتے میں لی گئی ہے. عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں، یہ اس کھاتے میں نہیں لی گئی ہے، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جو کتنی 458 کنال جو زمین تھی وہ بیسکلی صرف اور صرف ایک فلاحی کام کے لیے، ایک اچھے کام کے لیے جو ہے وہ لی گئی ہے. اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ طریقہ ہے کہ جو صحافی اور اینکر پرسنز اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، اپنے پروگرامز کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے ان کو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر آسان طریقہ یہی ہے کہ انہی صحافیوں کے اوپر گند اچھال دو. اور یہ پی ٹی آئی کا بڑا پرانا طریقہ کار ہے، بہت پرانا طریقہ کار ہے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی بات کے، یہ تو بھی لفافہ ہے کہ تو بھی بک گیا، تو نے پیسے لے لیے، تو نے گاڑی لے لی، بغیر کسی ثبوت کے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ جو سن رہے ہیں اس قسم کی بات یا دیکھ رہے ہیں، وہ مثال کے طور پہ محمد جمیل کہیں پہ بیٹھا ہوگا کانے کاچھے، یا محمد بوٹا جو ہے وہ شیخو پورہ میں اگر کہیں بیٹھا ہوا ہے، یا امجد اوان جو ہے وہ کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا پرواہ کرنی ہے؟ اس کے نام کا آپ نے یوں کر کے ایک پوسٹر بنانا ہے، ان صحافیوں کی تصویریں لگانی ہے اور اوپر لکھ دینا ہے ملک ریاض نے کہہ دیا کہ ان لوگوں نے مجھ سے یہ سارے لیے ہیں. وہ اس اگلے نے یہ چیک نہیں کرنا یار یہ ایک لونڈے نے بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کے یہ پوسٹر بنا دیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن وہ یہی سمجھے کہ لو جی یہ نئی خبر آ گئی، اور یہ خبر یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے نا وہ پلاٹس لیے ہیں. اب اس میں لاکھ یہ سارا کا سارا جھوٹ ہو، لیکن مقصد کیا ہے کہ اچھا آج کے بعد آپ آسمہ شرازی کو، آج کے بعد آپ حامد میر کو، آج کے بعد آپ کسی بھی صحافی کو ٹی وی کے اوپر دیکھیں گے نا تو ملک ریاض کا وہ جو پوسٹر ہے کہ لو جی ملک ریاض نے پلاٹ دیتا ہے، جیسی وہ سامنے آئے گا ان کی کوئی بھی کہیں بھی جو بات ہے آپ اس کو اگنور کر سکیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کو ہٹ کر سکیں گے. یہ پرانا طریقہ کار ہے پی ٹی آئی کا بس، اور یہ سال سے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. یہ دوبارہ آسمہ شرازی صاحبہ نے بالکل بات صحیح کہ بار بار ڈیلیبریٹلی جو ہے اس کیس کو اچھالا جاتا ہے صحافیوں کو گندہ کرنے کے لیے. اس میں ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی پلاٹس کے ایکسچینج ہوئے ہیں، نہ کوئی پلاٹ نمبر پتہ ہے، نہ کوئی ٹرانزیکشن کا پتہ ہے. ایویں ہوائی جو ہے وہ کسی نے لسٹ بنا دی اور دھڑ پی ٹی آئی والے شیئر کرنا شروع ہوتے. شرم بھی نہیں آتی، بے شرم ہے نا، شرم بھی نہیں آتی کہ یار ایک مرتبہ اتنا بڑا جو جھوٹ پھیلا رہے ہو اس کو ایک دفعہ چیک تو کر لو کہ اس میں کتنی کوئی سچائی ہے. بہرحال شاید یہ لوگ کبھی انسان نہیں بن سکتے، آپ ان کا چاہے جو مرضی کر لیں، جو اس قسم کے لوگ جو ہیں جو جھوٹ پھیلاتے ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.